آخری مسیحا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ رات بھر میرے اندر کو پڑھتا رہا ہو۔ میں نے گرو کا سوال سن کر جانے کیوں اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، میں گزشتہ رات خواب میں بیت المقدس میں تھا۔ گرو نے گہری سی سانس لی۔ وہ کچھ حیران سا لگ رہا تھا۔ تم آخر کون ہو تم؟ میں پلٹا۔ یقین جانو میں خود اسی سوال کی کھوج میں یہاں تک پہنچا ہوں، لیکن کل رات ایک جواب تو مجھے زندگی نے دے ہی دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا اور میرا راستہ جدا ہے۔ تم 21 دسمبر 2012 کو جس قیامت کی آمد کی تیاریاں کر رہے ہو، میرے نزدیک وہ سراب ہے۔ تمہارا مسیحا کوئی اور میرا نجات دہندہ کوئی اور ہے۔ گرو نے اطمینان سے میری بات سنی اور پھر تعصب سے بولا، تو آخر تم بھی اس مذہبی تعصب کا شکار ہو ہی گئے جو ہر مسلمان کا خاصہ ہے۔ جانے کیوں میں تمہیں دوسروں سے کچھ الگ سمجھ بیٹھا تھا۔ یاد رکھو کہ ہم دونوں ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں۔ اچانک گرو کی نظر میری بستر کے ساتھ جڑی چھوٹی سی میز پر پڑی، جہاں ابھی تک ایمی کی لائی کتابیں رکھی تھیں۔ گرو کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جانتے ہو تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ میں نے تمہیں اپنے خدا کی طاقت سے جانا ہے، جبکہ تم مجھے ابھی تک ان کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہو۔ جس دن مجھے جاننے کے لیے تم اس خدا کی رسی ہلاؤ گے، سارے پردے آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائیں گے۔ گرو اپنی بات ختم کر کے پلٹا اور پھر رک گیا۔ اور ہاں، مقدس دجال کا ظہور ہو چکا ہے، اور تم دیکھنا کہ قیامت بھی اسی مقررہ تاریخ پر آئے گی۔ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اس وقت تم فائدہ پانے والوں کے ساتھ رہو۔ گرو پلٹ کر چلا گیا، لیکن میرے لیے ان گنت سوالوں کا بھنڈارا پیچھے چھوڑ گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں اور میرا عقیدہ ہی سچ ہے، لیکن خدا مجھے پورا اطمینان کیوں نہیں سونپ رہا تھا؟ کوئی ایک چیز ایسی تھی جو میرے بہت قریب ہوتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے ابھی تک اوجھل تھی، لیکن کیا؟ میں شام تک سر پٹکتا رہا، لیکن وہ سادہ سا کلیہ میرے ذہن میں نہ بیٹھ سکا۔ گرو ٹھیک ہی تو کہتا تھا کہ ہم دونوں ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں، تو پھر اس نے خدا کی طاقت سے میری حقیقت اتنی جلدی کیسے جان لی تھی، جبکہ میں ابھی تک مکمل اندھیرے میں تھا۔ شام ہوتے ہی میرے اندر کی بے چینی اتنی بڑھ گئی کہ میں مما پاپا سے ضد کر کے تنہا اپنی بیساکھیاں ٹیکتا باہر برف سے ڈھکے میدان میں چلا آیا۔ کچھ درختوں پر ابھی تک خزاں کی نشانی کے طور پر زرد پتوں کے سوکھے ہار جھول رہے تھے۔ شاید خزاں کا واسطہ بھی موت کی طرح رگوں سے زندگی نچوڑ لینے سے ہوتا ہے۔ میں اپنی زندگی سے نچڑے ہوئے پتوں کے ڈھیر تلے دبے ایک چوبی بینچ کو جھاڑ کر اس پر بیٹھ گیا۔ سرد ہوا میرے منہ سے نکلتی سانس کو بھاپ میں تبدیل کر رہی تھی، لیکن میرے دل سے جو دھواں اٹھ رہا تھا اس کی شاید کسی کو خبر نہیں تھی۔ شاید وہ عصر کی اذان تھی، جس کی آواز کہیں دور مسافات سے ہوا کے دوش پر ایک سرسراہٹ کی طرح میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میرے کان خود بخود اپنی تمام تر سماعتوں کو جگا کر فضا میں گم ہوتی اس آواز کے تعاقب میں کھڑے ہو گئے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے کہیں پڑھا یا سنا تھا کہ اذان وہ واحد آواز ہے جو دن رات کے 24 گھنٹوں تمام وقت دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں گونج رہی ہوتی ہے۔ مؤذن کی آواز میں عجیب سا سحر تھا جو میں اتنی دور بیٹھ کر بھی اس سرگوشی نما صدا میں محسوس کر سکتا تھا۔ اور تب ہی میرے ذہن میں پہلا جھماکا ہوا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے ذہن میں بارود کے کسی ڈھیر کو فیتا دکھا دیا گیا ہو۔ ہاں، یہی تو تھا وہ کھلا راز۔ حیرت ہے اتنے سامنے کی بات مجھے اتنی دیر سے کیوں سمجھ میں آئی۔ جھگڑا خدائی کا تو کبھی تھا ہی نہیں کہ خدا تو ازل سے ہم سب کا ہی ایک ہے۔ فرق تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہے۔ اسلام تو ہمیشہ کے لیے نازل ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر مذہب اسلام ہی کی ایک شکل تھی۔ ہاں، مگر آخری نبی الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا
طرح امتیاز مسلمانوں کے حصے میں آیا، اور یہی یہود کی ہم سے منافقت کی بنیادی وجہ بھی بنی تھی۔ صدیوں تک یہ تاج یہود کے پاس رہا، اور اللہ انہیں ان کی بے تحاشا نافرمانیوں کے باوجود نبیوں کی فرمائش پر معاف کرتا رہا، لیکن پھر یہ امتیاز ان سے آخر کار چھین لیا گیا۔ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی یہود کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو ہی ذلت کا سبب سمجھتے ہیں۔ اس عرصے میں انہوں نے دھوکے سے اپنے لیے ایک زمین کا ٹکڑا تو حاصل کر لیا، لیکن اپنا قبلہ وہ ہمیشہ کے لیے کھو چکے تھے، اور ہمارے قبلے کو کبھی انہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا۔ اچانک ہی میرا جسم ناتواں اس احساس سے لرزنے لگا کہ میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، جس کے لیے ساری دنیا کا بکھیڑا کھڑا کیا گیا ہے۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے کہ میں کس قدر بد نصیب ہوں کہ خود اپنی ہی عظمت سے بے بہرہ ہوں۔ ایک عالم ہماری عظمت و بڑائی سے واقف ہونے کی بنیاد پر بھیڑیوں کی طرح ہماری بوٹیوں کو نوچنے کے لیے ہمارے در پہ ہے، اور ہم خود کو تھالی میں رکھ کر انہیں پیش کر رہے ہیں۔ گرو ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، میرا اور اس کا بھلا کیا مقابلہ؟ اس نے ہم سے سچی دشمنی نبھائی، وہ ہماری نفرت میں علم کے کتنے سمندر پی گیا، اور میں جو مذہب کی محبت کا دعوے دار تھا، میں نے کیا سیکھا؟ صرف 6 کلمے اور 5 نمازیں؟ کیا بس اتنا ہی تھا میرا دین؟ صرف 1 سال پہلے تک میں خود اسی لندن کے کلبز اور ڈسکوز میں بھٹکتا پھرتا تھا، اور آج سال بعد اللہ کے اتنے نیک بندوں کی صحبت کے بعد بھی میں کیا تھا؟ در بدر بھٹکتا ہوا ایک بھکاری۔ وہ تلاش ہی کیا جو آپ کو اندر سے مومن نہ کر سکے، انسان کے ضمیر کو پاک نہ کر سکے۔ کیا میں اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا اعزاز کا حقدار تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ یہودی جو خدا کی محبت کے بل اپنی ساری زندگی ایک مقصد کے سپرد کر چکا ہے، اور ایک میں جسے خدا کی محبت پانے کے لیے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سادہ اور آسان کلیہ بتا کر خدا نے ساری کائنات اس امتی کو دینے کا وعدہ کیا ہے، جو صرف اس کلیہ ہی کو شرط بنا لے۔ مگر مجھ جیسے اور نہ جانے کتنے کم نصیب ہوں گے جو صرف زبانی ہی اس محبت کا دعویٰ کرتے ہوں گے۔ میں جتنا سوچتا جاتا، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی بہتی جاتی، اور پھر کچھ دیر بعد ہی آسمان سے گرتی برف کو میرے آنسو زمین پر جمنے سے قبل ہی دھونے لگے۔ کاش انسان کے گناہ بھی اس برف کی طرح اتنی ہی آسانی سے دھل پاتے۔ پھر نہ جانے کب ایمی میری تلاش میں اس طرف آ نکلی، اور کب مجھے میرے شکستہ وجود سمیٹ کر میرے کمرے تک لے آئی۔ میری حالت کے پیش نظر کسی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، مگر اگلی صبح ایک اور خبر میرے حواس معطل کرنے کے لیے تیار تھی۔ ایمی دراصل گزشتہ روز ہی خبر سنانے کے لیے مجھے تلاش کرتی ہوئی اسپتال کے احاطے میں آئی تھی، لیکن مجھے اس حال میں دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ گرو اس ہفتے کے درس کے بعد یروشلم اور فلسطین کے دورے کے لیے روانہ ہو رہا ہے، اور پیٹر نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ بھی گرو کے وفد کے ساتھ ضرور اس مقدس مقام پر جائے گا، جبکہ پیٹر کی اپنی حالت اس بیماری کی وجہ سے پہلے ہی بے حد خراب تھی۔ ایمی کو ڈر تھا کہ وہ ایک بار گرو کے ساتھ چل پڑنے کے بعد اپنے بھائی کی صورت دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ برسوں پہلے ٹھیک اسی طرح ایک روز اس کی ماں بھی اپنا سب کچھ تیاگ کر کسی مقدس فریضے کی انجام دہی کے لیے گھر سے نکلی تھی، اور پھر کبھی واپس نہیں لوٹی۔ ایمی کو 100% یقین تھا کہ گرو بھی اپنے ساتھ جانے والے سبھی نوجوانوں کو کسی اسرائیلی کے حوالے کر دے گا، جہاں سے آج تک کسی کی واپسی نہیں ہوئی۔ ایمی اپنی بات ختم کر کے آنکھیں پوچھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ خلاف توقع گرو نے 2 دن سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، شاید وہ اپنے سفر کی تیاری میں مشغول تھا۔ شام تک میری طبیعت بے حد نڈھال ہو گئی، لیکن میں چپ چاپ بستر پر آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔
کبھی کبھی جب انسان کا ٹوٹ کر بکھرنے کو جی چاہے لیکن اسے اپنوں کی دل جمی کی خاطر خود کو سمیٹ کر رکھنا پڑے تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اچانک بند پلکوں کے عقب سے مجھے گرو کی آواز سنائی دی، کیا تم میرے بارے میں سوچ رہے ہو؟ میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ میرے سامنے ہی دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ کمرے میں مغرب سے پہلے کا اداس اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مما پاپا شاید مجھے سوتا سمجھ کر باہر چہل قدمی کے لیے نکل چکے تھے۔ حسب معمول گرو کی آنکھوں میں وہی جیت لینے والی چمک اور ہونٹوں پر فتح کا غرور لیے ہلکی سی مسکراہٹ۔ میں نے پہلی مرتبہ گرو سے درخواست کی، کیا تم میری ایک بات مان سکتے ہو؟ پیٹر بہت بیمار ہے، اسے اپنے ساتھ مت لے کر جاؤ۔ گرو زور سے ہنسا۔ تمہارے لبوں پر یہ عاجزانہ درخواست کچھ سچتی نہیں۔ جنہیں قدرت کے عزیز ہونے کا غرور ہو وہ گزارشات نہیں کرتے، حکم دیا کرتے ہیں۔ میں گرو کا یہ طنز بھی جھیل گیا۔ شاید میں کبھی خود کو حکم دینے کا اہل ثابت نہ کر سکوں۔ تمہیں اپنی اس جنگ کے لیے اور بہت سے جانثار مل جائیں گے۔ اس معصوم لڑکے کو بخش دو، وہ اپنی کمزور بہن کا آخری سہارا ہے۔ گرو کو جیسی میری بے بسی دیکھ کر لطف آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایک اور سودا کرتے ہیں۔ میں پیٹر کو منع کر دوں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں میرے ساتھ بیت المقدس چلنا ہوگا۔ بولو منظور ہے؟ میرے اندر بیک وقت جیسے بہت سی پرشور ہواؤں کے چھکڑ چلنے لگے۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی طاری رہی اور پھر میرے لب ہلے۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ پیٹر کی جگہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ گرو کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی، لیکن ٹھیک اسی لمحے اس کے عقب سے ایمی کی ایک تیز آواز ابھری، نہیں، عبداللہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گا۔ میں اپنے ایک بھائی کو بچانے کے لیے دوسرے کی قربانی نہیں دے سکتی۔ اگر پیٹر کی جدائی ہی میرا مقدر ہے تو یوں ہی سہی۔ گرو ایمی کی بے وقت مداخلت سے کچھ بد مزہ دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسی تم لوگوں کی مرضی۔ وہ غصے سے مڑا اور واپسی کے لیے قدم اٹھائے۔ میرے ذہن میں جیسے کوئی گھنٹی بجی۔ رکو، اگر بات اختیار کی ہے تو واقعی تمہیں اس وقت پورا اختیار حاصل ہے، اور اس اختیار کا گھمنڈ بھی تمہارے انداز سے ظاہر ہے۔ تو پھر ایک بیمار اور کمزور لڑکے پر اپنی مرضی چلانے سے کیا حاصل؟ اگر تمہیں پیٹر کو ساتھ لے جانا ہی ہے تو اسے ٹھیک کر کے کیوں نہیں لے جاتے؟ تم تو مسیحا ہو، پھر اپنی اس مسیحائی کا اعجاز اپنے ایک چاہنے والے پر کیوں نہیں آزماتے؟ یا تمہاری ٹیلی پیتھی صرف لمحاتی اور کچھ دیر کے مندمل کرنے کا ہنر ہی جانتی ہے؟ پیٹر کے جسم میں تازہ خون نہیں بن رہا۔ اس حالت میں وہ منزل پر پہنچنے سے قبل ہی اپنی سانسیں ہار جائے گا۔ اگر تم اسے تندرست کر دو تو میں خود تمہارا بے دام غلام بن کر رہوں گا۔ بولو منظور ہے یہ سودا؟ میری بات سن کر وہ سوداگر پلٹا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، تو گویا تم مجھے للکار رہے ہو۔ تم شاید یہ بھول رہے ہو کہ سودا کرنے کا حق صرف فاتح کے پاس ہوتا ہے۔ اگر ہمت ہے تو لڑ کر فتح حاصل کرو اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے صادر کرنا۔ گرو نے بڑی ہوشیاری سے پتے پلٹ کر میری جانب دیکھا۔ میں اس وقت ایک اپنی ہاری ہوئی فوج کا آخری اور تنہا بچا ہوا سپاہی تھا، جس کے سامنے جیتی ہوئی سپہ کا سالار اپنے تمام ساتھیوں سمیت کھڑے ہو کر مذاق اڑا رہا تھا۔ اسے اکسا رہا تھا کہ یا تو وہ گھٹنے ٹیک کر پوری فاتح فوج کے سامنے ناک رگڑ کر معافی مانگے یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہارے ہوئے سپاہی نے کراہ کر اپنی تھکن سے چور پلکیں اٹھائیں۔ فاتح سپہ سالار جیت کے نشے میں جنگ کا ایک بنیادی اصول بھول گیا تھا کہ ہارے ہوئے کو اتنا ہی ہرانا چاہیے جتنی اس میں ہارنے کی سکت ہو، کیونکہ ہر شکست کی آخری حد سے پرے ایک نئی جنگ چھپی ہوتی ہے، پھر چاہے لڑنے والا وہ ایک آخری بچا ہوا گھائل سپاہی ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے انجام میں اس سپاہی کو اپنے گھائل جسم میں ہزاروں تیروں کے نئے شگاف ہی کیوں نہ ملیں۔ سپاہی وہ جنگ لڑتا ضرور ہے، میں نے بھی لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے،
اگر فتح صرف لڑ کر ہی ملتی ہے تو یوں ہی صحیح، میں تیار ہوں۔ گرو کھسیانی ہنسی ہنسا۔ اچھا، تو پھر میدان بھی تم خود ہی منتخب کر لو، کل تمہیں یہ گلہ نہ ہو کہ گرو نے اپنے علاقے میں ہرا دیا۔ میں نے غور سے گرو کو دیکھا۔ علاقہ بھی تمہارا ہی ہوگا اور مجھ سے ایسے کسی گلے کی کبھی توقع مت رکھنا۔ میں تو سدا ہی ہارتا آیا ہوں اور شکست کے تمام آداب سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ہماری یہ جنگ ہماری اس آنے والی درس کے دور میں ہوگی، تمہارے ہی گھر پر۔ گرو نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اوہ، تو آخری بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ ویسے میں تمہاری ہمت کی داد ضرور دوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس مناظرے کی دعوت قبول ہے، لیکن شرط اب بھی وہی ہے۔ ہار کی صورت میں تمہیں سدا کے لیے میری غلامی قبول کرنی ہوگی۔ میں نے حتمی فیصلہ دے دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ ایمی گنگ سی کھڑی میری اور گرو کی یہ ساری بات سن رہی تھی۔ گرو کے کمرے سے نکلتے ہی چلا پڑی۔ یہ تم نے کیا کیا لڑکے؟ وہ بہت طاقتور ہے اور تم گھائل، یہ کیسا سودا کر لیا تم نے؟ میں کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ کچھ سودے تمام تر نقصان جان کر بھی طے کرنے پڑتے ہیں، دلوں کی سودوں کی طرح۔ سدا گھاٹے والے۔ ایمی بے بسی سے ہاتھ ملتی رہی۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ گرو کے اگلے سیشن میں پیٹر کے ساتھ خود بھی درس والے ہال میں آئے، لیکن وہ ابھی تک بے چین تھی۔ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیا واقعی تمہارا گرو کے ساتھ باقاعدہ کوئی مناظرہ کرنے کا ارادہ ہے؟ میرا سر ابھی تک جھکا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ مناظرہ کسے کہتے ہیں، بلکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ لفظ بھی 2-4 مرتبہ ہی سنا ہوگا، لیکن میں لڑے بنا ہار نہیں مان سکتا، کیونکہ اب معاملہ صرف میری جیت کا نہیں، بلکہ میرے ایمان، میرے عقیدے اور کامل یقین کا ہے۔ میں نے آج تک جو بھی اس ایمان سے کیا ہے، وہ ساری جمع پونجی لگا کر بھی مجھے یہ آخری داؤ کھیلنا ہی ہوگا، لیکن شاید قدرت کو میرا یہ آخری جوا بھی قبول نہ تھا۔ اگلے روز مجھے ایمی نے بتایا کہ پیٹر کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور اسے اسی ہسپتال کے انتقال خون والے حصے کے وارڈ میں داخل کر دیا گیا ہے۔ گرو کے روحانی درس میں ابھی 3 دن باقی تھے، لیکن ایمی کی رپورٹ کے مطابق پیٹر کی حالت سنبھلنے میں کئی ہفتے بھی لگ سکتے تھے۔ زیادہ تشویش کی بات یہ تھی کہ پیٹر اب بھی بضد تھا کہ وہ جیسے ہی چلنے پھرنے کے قابل ہوا، گرو کی ہمراہی اختیار کر لے گا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ یہ لمحے بھی اتنے ظالم ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کے ٹلنے کی دعا کرتے ہیں تو یہ صدیوں میں ڈھل کر جنموں میں گھلنے لگتے ہیں، اور ہم ان کے رکنے کی آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، تب انہیں ہزاروں پر لگ جاتے ہیں۔ میرے نصیب کے پر پرواز کرنے لگے اور آخرکار وہ رات بھی آ پہنچی جس سے پرے کا سورج میرے اور گرو کے فیصلے کا اعلان لے کر آتا۔ مما اور پاپا میری بے چینی دیکھ دیکھ کر مزید پریشان ہو رہے تھے۔ پاپا نے حسب معمول براہ راست سوال کرنے کے بجائے صرف اتنا پوچھ لیا کہ کیا وہ اور مما میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ میری آنکھیں ڈبڈبا سی گئیں۔ میں نے ان کا اپنے کاندھے پر رکھا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ میں ایک ایسی جنگ لڑنے جا رہا ہوں جس کی ہار جیت پر شاید میری پوری زندگی کا انحصار ہے۔ یہ جنگ ہی اس بات کا تعین کرے گی کہ میں اب تک درست راستے پر تھا یا غلط۔ میرے مستقبل کا فیصلہ بھی اسی جنگ سے ہوگا، مگر افسوس مجھے یہ جنگ لڑنے کے لیے کوئی اوزار، کوئی ہتھیار میسر نہیں۔ مجھے خالی ہاتھ صرف اپنے یقین کے سہارے ہی یہ لڑائی لڑنا ہوگی۔ مجھے آپ دونوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور بس پس منظر میں کھڑی مما میری بات سن کر رو پڑیں۔ مائیں تو یوں بھی رونے کا بہانہ ڈھونڈتی ہیں کہ ان کا واسطہ خوشی سے کچھ کم ہی ہوتا ہے، مگر نہ جانے کیوں اس پل میرے مضبوط پاپا بھی اپنے آنسو چھپا نہیں پائے۔ میں نے تڑپ کر انہیں گلے لگا لیا۔ جب کوئی بیٹا اپنے باپ کو تسلی دینے کے لیے اپنے سینے سے لگاتا ہو تو رفوگری کا باقاعدہ ماندہ کام
قدرت خود سنبھال لیتی ہے۔ آنسوؤں کا سیلاب آتا ہے، آہوں ہچکیوں کے طوفان گزرتے ہیں اور آخرکار دل کے غبار دھل جاتے ہیں۔ پاپا بھی مجھ سے اپنی بھیگی ہوئی آواز میں صرف اتنا ہی کہہ پائے، مجھے اپنے ساحر اور اس کے یقین پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس لڑائی میں اس کی جیت ہو یا ہار، میرا بیٹا یہ جنگ اپنی پوری قوت اور ایمانداری سے لڑے گا۔ میں جانتا ہوں کبھی کبھی ہار یا جیت سے بھی زیادہ اہم جنگ لڑنا ہوتا ہے۔ پاپا مجھے تھپکتے رہے۔ اس روز مجھے پتہ چلا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں ہی سے نہیں لڑی جاتی، جنگ کا بنیادی عنصر حوصلہ ہوتا ہے، اور یہ ہمت و حوصلہ ہمیں ہمارے اپنے دیتے ہیں۔ رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی، باہر آسمان اور اندر کمرے میں میرا دل برسنے کو بےتاب تھے۔ آج کی رات میرے لیے بہت اہم تھی۔ اپنوں کے سامنے تو میں نے کسی طور بھرم قائم رکھ ہی لیا تھا، مگر اوپر والا تو میرے من کی حالت جانتا تھا، سو میں نے کھڑکی کے قریب جائے نماز بچھائی اور پلکیں زمین پر بچھا کر سجدے میں جس قدر گڑ گڑا سکتا تھا اس سے بھی کہیں بڑھ کر گڑ گڑایا۔ یا خدا، تو جانتا ہے کہ میں تیری کائنات کا سب سے حقیر ذرہ ہوں، لیکن میری کمصرفی کی داستانیں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ میری حقیقت سے اور میرے دل میں چھپے ہر چور سے بس تو ہی واقف ہے۔ میرے گناہوں کی فہرست کتنی بھی طویل سہی تیری بے قرار رحمت سے کم ہے، سو میری منافقت بھری توبہ و معافی کو یہ جانتے ہوئے بھی قبول فرما کہ توبہ کرتے وقت بھی میرے دل کا چور مجھے تیری نافرمانی پر مستقل اکساتا رہتا ہے۔ پھر بھی تجھے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میری لاج رکھنا، میرے عیبوں پر اور میری جہالت پر پردہ ڈالے رکھنا۔ میرے مولا، تیرا ہی آسرا ہے، تو ہی عیبوں کا پردہ دار ہے۔ میری جھولی میں 100 چھید ہیں، پھر بھی یہ جھولی تیرے سامنے پھیلی ہوئی ہے، اسے بھر دے میرے مالک۔ میں جس قدر گڑ گڑاتا، آنکھوں سے آنسو کی جھڑی اتنی ہی تیزی سے بہتی۔ اس روز مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، اور آتا بھی کیسے؟ مجھے آج تک بنا مانگے ہی سب کچھ جو ملتا رہا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ دعا صرف لفظوں سے مانگنے کا نام ہی نہیں، اللہ کے سامنے تو ویسے ہی ہمارے بہترین لفظ کھو جاتے ہیں، ہم بس خوں خواہ ہی کرتے رہ جاتے ہیں اور دعا کا وقت نکل جاتا ہے۔ ہم بڑی تیاری سے دعاؤں کی فہرست ذہن میں ترتیب دے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اگلے ہی لمحے سب بھول بھال کر کسی چھوٹے بچے کی طرح صرف میٹھا مانگنے پر ہی اکتفا کیے رہتے ہیں۔ دینے والے کی وسعت ہے کہ وہ پھر بھی ہم بے زبانوں کو، نادانوں کو، صرف میٹھے کے لالچیوں کو سب کی طلب کے مطابق دیتا ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری طلب کبھی اس قابل نہ تھی کہ ہمیں کچھ عطا کیا جاتا۔ میں بھی ساری رات ہڑگڑاتا رہا، لیکن ڈھنگ سے کچھ مانگ نہ سکا، حالانکہ دینے والے نے اپنے سب ہی دروازوں کے منہ کھول رکھے تھے۔ صبح لندن کا موسم بہت اداس تھا، برف کی تازہ جھڑی نے پرانے سفیدے پر سفیدی پھیر دی تھی۔ باسی برف پر جب تازہ برف کی چادر پڑتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے پرانی رضائی پر نیا لحاف چڑھا دیا گیا ہو۔ سپہر تک ایمی 3 مرتبہ چکر لگا کر مایوسی سے سر ہلا گئی تھی، مطلب پیٹر کی حالت ابھی تک سنبھل نہیں پائی تھی۔ جانے کیوں میرے دل میں ایک نئے خدشے کے سانپ نے پھن پھیلایا، کہیں گرو نے جنگ شروع تو نہیں کر دی۔ شام کو جب میں گرو کی رہائش گاہ جانے کے لیے نکلنے لگا، پہلے سے گاڑی میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اپنے ساحر کو تنہا نہیں جانے دیں گے۔ میں چپ ہی رہا۔ اندھیرا ہونے کے قریب ہم گرو کے ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے۔ باہر میڈیا کے رپورٹرز اور ٹی وی چینلز کے مائک دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں جانتا تھا کہ گرو اس موقع کی تشہیر سے نہیں چوکے گا، اسے ایک بہترین موقع مل رہا تھا
کہ وہ اسلام کے مقابلے میں اپنا عقیدہ اور مسلک فاتح ثابت کر کے سب کے ذہن مزید تسخیر کر سکے۔ میں ہال میں داخل ہوا تو کھوے سے کھوا چل رہا تھا۔ کھچا کھچ بھرے ہوئے ہال کی ایک نشست بھی خالی نہیں تھی۔ لوگ دیواروں کے ساتھ بالکنی میں اور نشستوں کے درمیان والی جگہ پر بھی بھرے پڑے تھے۔ کیمروں کے زاویے اور فلیشیں کی چکا چوندھ سے صاف ظاہر تھا کہ یہ سب کچھ ٹی وی سے براہ راست بھی نشر ہوگا۔ گرو پہلے سے اسٹیج پر مائک سنبھالے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے بآواز بلند مجھے متعارف کروایا۔ خواتین و حضرات، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہمیں جس شخصیت کا انتظار تھا وہ اب ہمارے درمیان ہے۔ سارے ہال پر پل بھر کے لیے سناٹا سا چھا گیا اور سب ہی کی نظر میکانکی انداز میں میری طرف اٹھ گئی۔ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی پر پسینے کی ایک بوند پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ قدموں کے نیچے سے زمین جیسے سرکتی گئی۔ مناظرہ شروع ہو چکا تھا۔ دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ آج خصوصی طور پر ہال میں ایک بہت بڑی اسکرین بھی لگائی گئی تھی جس کے ذریعے ہال کے آخری کونے میں بیٹھا شخص بھی اسٹیج کا تمام منظر بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ 2 شخص میرا ہاتھ تھام کر میری بیساکھی سنبھالتے مجھے اسٹیج پر لے گئے اور باقی 2 نے ماما پاپا کی رہنمائی کی ذمہ داری سنبھال لی اور انہیں لے کر ہال کے نیلگوں اندھیرے میں نہ جانے کہاں گم ہو گئے۔ گرو نے عبداللہ کے نام سے میرا تعارف کروایا۔ اسٹیج پر کیمروں کی فلیش کی چکا چوندھ اتنی زیادہ تھی کہ مجھے سامنے ہال میں بیٹھے ہجوم کا بس ایک دھندلا سا خاکہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ گرو نے بات کا آغاز کیا۔ آج ہم یہاں ایک عظیم اور مقدس مقصد کی تکمیل کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو میرے اور اپنے عقیدے کی جانچ پڑتال کے لیے یہاں تک آیا ہے۔ سچ اور جھوٹ کی کسوٹی پر پرکھے جانے سے قطع نظر اور کسی بھی فیصلے کے اعلان سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس شخص کی ہمت کا اعتراف کریں۔ سارے ہال میں تالیاں بجا کر گرو کی بات کی تائید کی گئی۔ ہال میں داخل ہوتے وقت میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ناظرین میں زیادہ تر تعداد نوجوان اور جوشیلے طبقے کی ہے جو ذہنی طور پر پہلے ہی سے گرو کی فتح تسلیم کر چکے ہیں۔ بزرگ طبقہ البتہ کچھ خاموش اور بے چین سا دکھائی دیتا تھا۔ گرو کی تقریر جاری تھی۔ ہم دنیا میں صرف مذہب اور عقیدے کے لیے وارد ہوئے ہیں اور وقت رخصت یہی ہمارا زاد راہ ہوتا ہے۔ میں اپنے گزشتہ کئی لیکچرز میں وقت کا پہیہ رک جانے کی حقیقت بیان کر چکا ہوں اور میرے عقیدے کے مطابق وہ گھڑی اب زیادہ دور نہیں جو ہمارے لیے صدیوں اور سالوں کا وقفہ ہے۔ وہی وقت قدرت کے پہیے کے لیے بس ایک پل کی ساعت ہے۔ گرو نے چھت پر فانوس کی صورت لٹکے ہوئے داؤدی ستارے اور اس کے اطراف کھینچتی 2 نیلی لکیروں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مقدس نشان 2 جڑی ہوئی مثلثوں اور 2 لکیروں سے مل کر بنا ہے۔ اس میں اوپر کی جانب اشارہ کرتی مثلث اس خدائے بزرگ و برتر کی عظیم الشان بڑائی کا استعارہ ہے اور اوپر والی نیلی لکیر آسمان پر خدا کی خدائی کو بیان کرتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نیچے کی جانب اشارہ کرتی مثلث اس ذات کا استعارہ ہے جو آخرکار خداوند کی مرضی سے زمین پر آخری مسیحا کی صورت میں وارد ہوگا اور ہمیشہ کے لیے خدا کا قانون نافذ کرے گا۔ الٹی مثلث کے نیچے والی لکیر اس روئے ارض پر موجود سمندروں کا استعارہ ہے جہاں میری معلومات کے مطابق اس وقت وہ آخری مسیحا دجال وارد ہونے کے بعد خود کو دنیا کی نظر سے خفیہ رکھے ہوئے ہے۔ بے خیالی میں میری نظر بھی گرو کی اٹھی انگلی کے تعاقب میں اٹھ گئی اور اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا۔ یہ تو جھنڈے پر بنی ہوئی شبی تھی۔ ہاں، یہود کا جھنڈا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اس شبی کی توجہ سمجھ میں آئی۔ گرو کی بات ختم ہو رہی تھی۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو سچ کے سفر کی دعوت دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اب ہم سب اس سفر کے لیے روانہ ہوں تو عبداللہ ہمارا ہم سفر ہو۔ تالیوں کی شدید گونج میں گرو اپنی بات ختم کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ دیر تو مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ اب مجھے 2 قدم آگے بڑھ کر اپنا نقطۂ نظر پیش کرنا ہوگا اور اس کے بعد مناظرہ شروع ہوگا۔
حال میں کچھ آوازیں کسے گئے اور بوڑھوں نے میرے اپنی جگہ چپ چاپ جمے رہنے پر کھانس کر اپنی بے چینی کا اظہار کیا، اور کوئی درمیانی نشستوں میں سے چلایا، آگے بڑھ کر صفائی پیش کرو لڑکے، ہم تمہیں سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تب میرا ماتھا ٹھنکا اور میں کچھ دیر یہ کہکو کی بازگشت میں قدم بڑھا کر مائک کے قریب پہنچ گیا۔ میرے کھنکارتے ہی حال میں پھر سے سناٹا چھا گیا، میری زبان لڑکھڑائی۔ میرا نام عبداللہ ہے اور میں نہیں جانتا کہ ایسی محافل کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ میں تو ابھی تک اپنے نام کی لاج ہی نہیں رکھ پایا، تو آداب مناظرہ سے بھلا میری کیا واقفیت ہوگی؟ مذہب اور عقیدے کی سچائی کے لیے لڑنے والے تو بہت عظیم لوگ ہوتے ہوں گے، مجھ پر تو ابھی ٹھیک طرح سے منصب اور عقیدہ کھلا بھی نہیں۔ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا میں یہاں تک پہنچا ہوں، اور میرا واحد اثاثہ آج بھی صرف اور صرف میرا کامل یقین ہے، یقین اپنے مذہب پر، عقیدے پر، اور اپنے خدا اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور میرا ایمان ہے کہ وقت کا پہیہ تھمے گا اور ضرور تھمے گا، مگر ابھی اس گھڑی میں ذرا دیر باقی ہے۔ میرا آخری مسیحا ابھی تک آسمانوں میں ہے، اور وہ تب زمین پر بھیجا جائے گا جب اسے صلیب پر سے زندہ اٹھا لینے والا میرا مالک حکم دے گا۔ مجھے بھی اس آخری جنگ کا پورا یقین ہے، البتہ میرا فاتح کوئی اور مسیحا ہے، آسمانوں، زمینوں اور سمندروں کا مالک، بس وہی میرا اللہ ہے جو یہاں موجود ہر بندے کا خدا ہے۔ میں نے اپنی بات ختم کی تو پورے حال میں ایک تالی کی گونج بھی نہیں تھی، پھر ایک کونے سے کسی شخص کا ہیولا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور تالی بجنے کی آواز ابھری۔ کوئی بھررائی ہوئی آواز میں زور سے بولا، جیتے رہو ساحر، مجھے تم پر فخر ہے، اور پھر پاپا کی تالیوں کی آواز میں مما کے ہاتھ بھی شامل ہو گئے۔ کیا ہوا جو پورے حال میں میرا ایک حمایتی بھی نہیں تھا؟ میرے اپنے مجھے جنم دینے والے عظیم ترین ماں باپ تو تھے۔ کیمروں کا رخ مما پاپا کی طرف ہو گیا۔ حال میں لگی اسکرین پر مجھے دونوں کی آنکھ سے بہتے آنسو صاف دکھائی دیے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی جلتی آنکھوں کو بہنے سے روکا، سپاہی جنگ میں رویا نہیں کرتے۔ حال میں تیز سرگوشیاں ہونے لگیں۔ گرو نے پہلے دور میں اپنا اثر کچھ زائل ہوتے دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھا۔ اب میں عبداللہ کو براہ راست دعوت دیتا ہوں کہ اگر اس کے پاس اپنے عقیدے کی سچائی کے حق میں کوئی بھی ثبوت، علم، معجزہ یا کرشمہ ہے تو وہ پورے حال کے سامنے پیش کرے، یا اگر وہ چاہے تو میں پہل کروں۔ حال میں موجود سب ہی افراد کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ حال میں لگی اسکرین پر صرف میرے چہرے کو فوکس کیا جا رہا تھا۔ میں نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ میں یہاں ثبوت یا کرشمے کے بنا صرف اپنے یقین کے بل پر آیا ہوں، اور اگر میرا یقین سچا ہے تو اسے کسی معجزے یا کرامت کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس کوئی مخصوص علم بھی نہیں جس کے ذریعے میں لوگوں کو مسحور کر سکوں۔ سچ تو یہ ہے کہ گرو نے روحانیت کی تعلیم کے دوران جتنا کچھ سیکھا ہے، مجھے اس کا عشر اشیر بھی نہیں آتا۔ میں یہاں کسی سے مقابلے کے لیے نہیں آیا، بنا کسی ثبوت اور بنا کسی دستاویز کے صرف اپنے عقیدے کی سچائی بیان کرنا ہی میرا مقصد ہے۔ لہٰذا میں پہلے گرو سے درخواست کروں گا کہ وہ تمام حاضرین کے سامنے اپنے وسیع علم کا مظاہرہ کرے۔ گرو نے فاتحانہ انداز میں یوں میری طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، تم نے تو لڑے بنا ہی آدھی بازی ہار دی۔ حال میں جو بھی لوگ کسی بڑے تماشے کی امید میں گھروں سے نکل کر آئے تھے، سب ہی کے چہروں پر مایوسی اور بد دلی سی چھانے لگی۔ حال میں لگے کیمرے اسکرین پر ناظرین کے تاثرات جھلکیوں کی صورت میں پیش کر رہے تھے۔ پھر گرو کے عملے نے مریضوں کے نام اور ان کی بیماریوں کی تفصیل فہرست سے پڑھنا شروع کی، اور یک کے بعد دیگرے مختلف مریض اسٹیج پر آ کر گرو کی کرشماتی شفا سے فیضیاب ہونا شروع ہو گئے۔ لوگوں کی جبینوں سے گرو کی 2 انگلیاں چھوتے ہی سارے درد، کھچاؤ اور تکالیف غائب ہو جاتیں۔
गुरु ने मुझे पेशकश की कि अगर मुझे किसी किस्म का कोई शक हो तो आज के दिन के लिए खुसूसी तौर पर मुअल्लिजीन की एक टीम भी तलब की गई है जो यहीं स्टेज पर दस्ती मशीनें लगाकर बाकायदा मरीज़ों की तबीयत संभलने से पहले और बाद की रिपोर्ट पेश करके मेरे शुबहात भी दूर कर सकती है। लेकिन मैंने गुरु से कहा कि मुझे उसकी मसीहागरी पर पूरा यकीन है। स्क्रीन हर चंद लम्हे बाद मम्मा और पापा के चेहरे के तासुरात फोकस कर रही थी। दोनों के चेहरों पर मुझे रफ्ता रफ्ता शदीद परेशानी के आसार नुमाया होते नज़र आने लगे थे। दुनिया के कोई भी वालिदैन अपने नालायक तरीन बच्चे को भी यूं भरी दुनिया के सामने शिकस्त खाता नहीं देख सकते, क्योंकि हर माँ के लिए उसका बेटा दुनिया का सबसे बड़ा फातेह और हर बाप के लिए उसका लख्ते जिगर सबसे ज़्यादा कामयाब होता है। लेकिन हाल की लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत मेरे वालिदैन को कुछ और ही आईना दिखा रही थी। हाल के बड़े बड़े रोशनदानों से बाहर बर्फ़ के गाले गिरते नज़र आ रहे थे। जब मैं छोटा था तो मैं और मेरे दोस्त कोयटा जैसे पहाड़ी इलाकों में गुजारे अपने बचपन के दिसंबर के दौरान इन बर्फीली शामों में घंटों सर जोड़े बैठकर ये सोचा करते थे कि आखिर अल्लाह मियाँ ने सिर्फ हमारे मोहल्ले पर बर्फ़ बरसाने के लिए कितने फ़रिश्तों की ड्यूटी लगा रखी होगी और फ़रिश्ते आखिर कैसे इतनी बहुत सी बर्फ़ इकट्ठी करके बोरियों में भर भर कर लाते होंगे और फिर किसी बहुत बड़ी छलनी से छान कर हम पर गिराते होंगे। हम इन दूधिया बादलों ही को फरिश्तों की बोरियां समझते थे जिसे वो अपनी पीठ पर लादे रात भर आसमान पर ढोया करते थे। जाने वो बचपन के दोस्त बादलों की बोरियां ढोते मासूम फरिश्ते अब कहाँ होंगे। मैं इसी सोच में था कि गुरु की आवाज़ ने मुझे फिर से इसी हाल में पहुंचा दिया। वो आखिरी मरीज़ को शिफा याब करने के बाद अब हाथ दे रहा था। तब ऐन उसी वक्त मैंने एक और फरिश्ते को हाल में दाखिल होते देखा। वो फरिश्ता मेरे लिए कुछ ढो कर लाया था और मेरे दिल की धड़कन आज भी इतनी ही तेज़ हो गई जितनी कभी बर्फ़ के पहले पलकों पर ठहराने से होती थी। हाँ, वो एमी ही थी जो मेरे दरख्वास्त पर न जाने किस मुश्किल से व्हीलचेयर पर बैठे पीटर को इतनी ख़राब तबीयत के बावजूद इस हाल तक लाने में कामयाब हो गई थी। हाल के सन्नाटे में व्हीलचेयर के पहियों की आवाज़ गूंजी तो सब ही कैमरों का रुख पीटर और एमी की तरफ हो गया। गुरु ने भी चौंक कर एमी की जानिब देखा और जल्दी से अमले को उसकी मदद का इशारा किया। चंद लम्हों बाद एमी पीटर समेत स्टेज पर मौजूद थी। मेरा दिल कुछ ऐसी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे अभी पसलियों की दीवार तोड़कर बाहर निकल आएगा। हाल में फिर से सरसराहटें होने लगीं। गुरु की सवालिया निगाहें मुझ पर गड़ी थीं। मैंने कहा, मैं गुरु के इल्म का पहले ही एतराफ़ कर चुका हूँ और मेरे पास कोई दलील नहीं है जिससे गुरु के इल्म की किसी साख्त या किसी किस्म पर तबसरा करूँ, क्योंकि अगर ये टेलीपैथी या हिप्नोटिज़म की भी कोई शाख है तो बहरहाल मरीज़ इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मेरी गुरु से सिर्फ़ इतनी दरख्वास्त है कि वो इस निढाल लड़के को भी शिफा याब कर दे जिसके जिस्म से ताज़ा खून बनना बंद हो चुका है। ये घायल लड़का पीटर खुद गुरु का बहुत बड़ा परिस्तार है और गुरु के साथ इसके अगले दौरे पर जाने का ख्वाहिशमंद भी है। मुझे उम्मीद है कि गुरु मेरी ये दरख्वास्त रद्द नहीं करेगा। गुरु के चेहरे पर पीटर के हाल में आने पर जो करख तासुर उभरा था वो अब एक मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। उसने मुझे यूं देखा जैसे बड़े बच्चों की किसी शरारत पर तंबी करने के लिए देखते हैं। वो बोला, मैं अब्दुल्ला को पहले भी ये बात काफ़ी वजाहत के साथ बता चुका हूँ कि बात इंसान को इन बीमारियों से शिफा याब करने का नाम है जो किसी रूहानी पेचीदगी की वजह से पैदा होती है। ऐसे में भी इंसान बज़ाहिर किसी तिब्बी बीमारी का शिकार तो नज़र आता है, मसलन दर्द, बुखार, जिस्म की माजूरी, फालिज के असर, दिल की बीमारियाँ, ज़हनी कशीदगी, जिगर की परागंदगी, बसारत व समात का मुतासिर होना या फिर मैदे के अमराज। लेकिन असल में इन तमाम बुराइयों की असल वजह इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद रूह का घायल होना या रूह की बीमारी है
روحانی علم سے ہم ایسی ہی بیماریوں کا علاج کرتے ہی اور روح کے مندمل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کی بیماری خود بخود دور ہو جاتی ہے، لیکن روحانی علاج کے ذریعے ہم خاص الخاص صرف جسمانی بیماری کو فوری طور پر ہی صحیح کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی حادثہ، جسم سے چوٹ کی صورت میں خون بہنا، کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے انسانی اعضاء کی ٹوٹ پھوٹ، ایسی صورت میں پہلے مریض کو فوراً جسمانی طبی علاج کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ ہاں، البتہ ایسی صورت میں روحانیت اپنا کردار ضرور ادا کرتی ہے۔ پیٹر کی بیماری بھی خاص ایک جسمانی بیماری ہے، جس میں ہڈیوں کے گودے کے پورا کام نہ کرنے کی وجہ سے جسم میں سرخ خلیوں کی پیدائش ہونے کے قریب ہے۔ یہ بیماری بھی ایک چوٹ کا نتیجہ ہے، اور پیٹر جانتا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ سے طبی علاج کہیں زیادہ اس کا دار و مدار طبی علاج سے بھی کہیں زیادہ اس کا دار و مدار میرے روحانی علاج پر ہی ہے۔ آج بھی میں روحانی علم کے ذریعے پیٹر کی روح کو اس حد تک منجمل کر دوں گا کہ وہ اس ابتر حالت سے باہر نکل آئے اور پھر سے کچھ دن تک اپنی زندگی بنا کسی روحانی درد اور تکلیف کے گزار سکے۔ ہاں، البتہ اس کا طبی علاج جاری رہے تو مجھے امید ہے کہ پیٹر آخر کار اس بیماری سے چھٹکارا پا ہی لے گا۔ گرو نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کیا اور وقفے سے اپنی 2 انگلیاں پیٹر کے ماتھے پر رکھ کر پھونکتا رہا۔ چند لمحوں بعد ہی پیٹر کی حالت میں بہتری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ ہال میں لگی برقی اسکرین پر پیٹر کا چہرہ اور لرزتی، دھیرے دھیرے کھلتی پلکوں کا منظر واضح تھا۔ گرو اب اپنی آنکھیں بند کر کے مکمل ارتکاز کرتے ہوئے بنا لب ہلائے پیٹر کی روحانی مسیحا گری میں مشغول تھا۔ میں نے آج تک جتنی مرتبہ پیٹر کو دیکھا تھا، جانے کیوں ہر مرتبہ وہ مجھے کسی سحر کے زیر اثر دکھائی دیا۔ ٹیلی پیتھی اور ہپناٹزم بھی جادو کی قسمیں ہیں۔ چند لمحوں میں گرو نے آنکھیں کھولیں اور پیٹر سے پوچھا، اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو پیٹر؟ پیٹر مسکرایا۔ وہ اب مکمل ہوش میں آ چکا تھا۔ میں پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ ہال نے پیٹر کی آواز سنتے ہی تالیوں کے شور سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ گرو نے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، تم مکمل ہار چکے ہو، لہٰذا اب ہتھیار ڈال دو۔ میں نے طبی ماہرین کی ٹیم کو اشارہ کیا، جنہوں نے چند لمحوں میں پیٹر کی تمام تر جسمانی حالت کی رپورٹ بیان کر دی۔ اسکرین پر بھی وہی تفصیلات لفظوں کی صورت میں نمایاں ہونے لگیں۔ پیٹر کو ابھی تک بخار تھا، اس کے دل کی دھڑکن معمول سے کچھ زیادہ اور اس کے خون کا دباؤ بھی بڑھا ہوا تھا۔ ایک فوری معائنے کے ذریعے پیٹر کے جسم میں موجود تازہ سفید اور سرخ خلیوں کی تعداد بھی بیان کر دی گئی، جو تازہ خون بناتے جسم کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ گرو کچھ حیرت اور الجھن سے یہ ساری کارروائی دیکھتا رہا، لیکن چپ رہا۔ اب وہ آخری بازی کھیلنے کا وقت آ چکا تھا، جو میرے یقین کی پہلی اور آخری بنیاد تھی، اور جس کے عقیدے کی دیواروں پر کھڑی ہو کر میں نے اپنی زندگی کا یہ سب سے بڑا جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور میرا دل زور سے جیسے آخری بار دھڑکا۔ اندر سے آخری فریاد ابھری، تیرا ہی آسرا ہے میرے مولا، بس تیرا ہی توکل ہے۔ میرے اعمال کو نہ دیکھ، میرے دل میں چھپے کسی منافق اور چور سے درگزر، میری ریاکاری اور عیبوں کو صرف نظر کر دے، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کا جلوہ گر کر، اپنی رحمت کے صدقے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے، میرے امتی ہونے کے صدقے، اور اپنی اس عظیم شفقت کے صدقے کہ جس کے آگے ساری کائنات کے تمام جرم اور گناہ مل کر بھی ریت کے ایک حقیر ذرے جتنا وزن بھی نہیں رکھتے، بس اسی رحمت کی ایک جھلک دکھلا دے میرے مولا۔ آج تو ہی میرا پردہ رکھ، اپنے اس عاجزگار، عاصی، منافق اور ریاکار بندے کا پردہ رکھ لے۔ رحم کر میرے مولا، رحم کر۔ میرا ایک ہاتھ پیٹر کے سر پر تھا اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی
किसी तेज़ बारिश की तरह जारी थी। मैंने शहर के तोड़ के लिए हमेशा सुल्तान बाबा को सूरह फातिहा के बाद चारों कुल पढ़ते हुए सुना था और उन्होंने मुझे भी खुसूसी तौर पर याद कराने के बाद इन चारों कुलों का विर्द हर इम्तिहान में जारी रखने का हुक्म दे दिया। मेरे लब तेज़ी से इस वक्त ये विर्द दोहरा रहे थे। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। जिस तेज़ी से मेरे होंठ मेरी दिल की आवाज़ पर पड़ रहे थे, इतनी ही तेज़ी से मेरा दिल डूबता जा रहा था। पीटर का जिस्म अभी तक मुख्तलिफ तारों के ज़रिए इन मशीनों से जुड़ा हुआ था, जो इसकी हालत के पल पल की खबर पूरे हाल तक बज़रिया स्क्रीन पहुंचा रही थीं। बंद आँखों के पर्दे तले मुझे किसी डॉक्टर के चिल्लाने की आवाज़ आई, पीटर का दिल डूब रहा है। ओ मेरे खुदा! हाल में इस तरह सहमगी सी फैल गई जिसे मैं बंद आँखों के पर्दे तले भी खूब महसूस कर सकता था। कोई औरत ज़ोर से चिल्लाई, इस लड़के को रोको, ये पीटर को मार देगा। मेरे लब मज़ीद तेज़ी से हिलने लगे। पीटर की सांसें उखड़ने लगीं। रूह के सफ़ेद और काले काब्ज़ों के दरमियान जंग शदीद होने लगी। एमी के रोने की आवाज़ें मेरी समाअतें शल कर रही थीं। इसकी डूबती फरियाद उभरी, मुझे तुम पर भरोसा है अब्दुल्ला, मैंने पीटर को तुम पर कुर्बान किया। मेरे जिस्म के मसामों से पसीना यूं तेज़ी से बह रहा था जैसे तेज़ तूफ़ान और शदीद सैलाब के दौरान पानी छोटे निकासों से सारे बंद तोड़ कर बहता है। फिर कोई डॉक्टर ज़ोर से चीखा, ओ मेरे खुदा, बंद करो ये सब कुछ, मगर ठहरो। मेरी गुजारिश जारी रही, कुल या अय्युहल काफिरून। अरे ये लड़का तो उभर रहा है। कुल हुवल्लाहु अहद, पीटर को झटके लग रहे हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, पीटर का बुखार कम हो रहा है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, पीटर का दिल मामूल पर आ गया है, उसे होश आ रहा है। मेरी इल्तिजा और हाल के हजूम की आवाज़ें आपस में गुडमुड होने लगीं और फिर एमी ज़ोर से चिल्लाई, यीशु मसीह की कसम, पीटर के जिस्म में सुर्ख खुलियों की तादाद बढ़ रही है। मैंने बेसाख्ता आंखें खोल दी। हाल पर सख्ता सतारी था। सभी की नज़रें स्क्रीन पर मरकूज़ थीं, जहां पीटर की लम्हा बलम्हा बदलती हालत की तफसील जगमगा रही थी। पीटर व्हील चेयर पर बैठा गहरे गहरे सांस ले रहा था। खुद इसका जिस्म भी पसीने से तर हो गया था। गुरु को जैसे कोई सांप सूंघ गया था। फिर सबसे पहले एमी के हाथ और एक दूसरे से टकराए। वो रोते हुए भी तालियां पीट रही थी। दूर से मेरी माँ ने पुकारा, अब्दुल्ला। मैंने भीगी पलकों से मम्मा की जानिब देखा। आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा मम्मा ने सुल्तान बाबा के दिए हुए नाम से मुझे पुकारा था। वो खुद भी ज़ारों कतार रो रही थीं, लेकिन इन्हें और पापा को शायद अपने आंसुओं का अदराक न था। मम्मा ने दूर से मुझे अपनी आंखें पोंछने का इशारा किया, जैसे वो मुझे रोने से मना कर रही हों, मगर ख़ुद वो दोनों भी तो रो रहे थे। और जब माँ रोती है तो दुनिया का कोई भी बेटा अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सकता, चाहे वो दुनिया के लिए कितना ही बड़ा और बहादुर क्यों ना हो। फिर रफ्ता रफ्ता हाल के पीछे कोनों से लोग खड़े होने लगे, तालियां बजने लगीं और फिर कुछ ही देर में पूरा हाल इस शोर से गूंज रहा था। आज एक बार फिर एक इंतहाई गुनाहगार बंदे की इल्तिजा रद्द नहीं हुई थी। मेरे सारे गुनाहों और कम ज़र्फ़ी के बावजूद उसकी अज़ीमुश्शान रहमत ने जोश मारा था। डॉक्टर दौड़ दौड़ कर पीटर का मुआयना कर रहे थे और ख़ुद पीटर भी भीगी पल के लिए हैरत ज़दा सा गुम खड़ा था। एमी कभी उसे अपने साथ लिपटाती और कभी मेरा सर और माथा चूमती। मम्मा से रहा न गया और वो दौड़कर मेरे पास चली आईं। पापा भी उनकी तक़लीद में स्टेज पर चढ़ आए थे। हाल में कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। कैमरों के ज़ाविये, फ्लैश की चकाचौंध, टीवी और अखबार के रिपोर्टर्स के बढ़ते माइक, बैक वक्त सैकड़ों सवाल, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं इस काबिल भी कब था कि किसी को कोई जवाब दे सकता। मैं तो खुद एक सवाल था, सरापा सवाल। आज एक बार फिर साबित हो गया था कि उसकी रहमत
ہمارے گناہوں سے متصل نہیں، بس یقین کی حد لامحدود ہونی چاہیے، اور رحمت طلب کرتے لمحے دل کو اتنا ہی عاجز، پاک اور منافقت و ریا سے مبرہ ہونے چاہیے جتنا کسی معصوم بچے کا دل دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت ہوتا ہے۔ اگر مجھ جیسی نالی کے کیڑے کے لیے اس کی رحمت کی یہ وسعت تھی، تو پھر نیک اور پاک باز بندوں کے لیے یہ عبر کس قدر وسیع ہوگا۔ میری عقل اسے ناپنے سے عاجز تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر بمشکل حال کو خاموش رہنے کی التجا کی۔ کافی دیر بعد شور تھما، میری آنسوؤں سے لرزتی آواز ابھری، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو ہم سب کا مالک اور پالنے والا ہے، جس نے آج اپنے عاجز، گناہ گار اور ناکارہ انسان کی فریاد کی لاج رکھی۔ یہ کسی کی ہار ہے اور نہ کسی کی جیت، یہ تو بس ایک اشارہ ہے، فلاح کی جانب بڑھنے کا اشارہ، خود اپنا راستہ طے کرنے کا اشارہ۔ یہ کوئی معجزہ ہے نہ کوئی کرشمہ، یہ بس اس کی بے قرار رحمت کی چھوٹی سی ایک بوند ہے، اور اس کی نعمت ہمیں دن رات یوں تلاش کرتی ہے جیسے اندھیرے کی تلاش میں روشنی کے جگنو۔ اور یہ رحمت، اس کا کرم کسی ایک انسان کے جسم میں خون کے چند خلیے بڑھ جانے سے کہیں زیادہ اور عظیم تر ہے۔ میرا مذہب صرف سلامتی ہے اور سارے زمانوں کے لیے ہے، اور میرا پیغام آپ سب کے لیے بس یہی رحمت ہے۔ خدا ہم سب کو اس رحمت کا سایہ نصیب کرے۔ میں اپنی بات ختم کر کے مما، پاپا اور ایمی کو لیے اسٹیج سے اترا تو میرے باہر نکلنے کے تمام راستے مسدس ہو چکے تھے۔ ہجوم بے قابو ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی روتی ہوئی ماں کا سر اپنے کاندھے سے لگا رکھا تھا۔ پاپا لوگوں سے درخواست کر کے راستہ بنا رہے تھے۔ اچانک میں اور گرو آمنے سامنے آ گئے۔ اس کی آنکھیں سرخ اور آواز دبی ہوئی تھی۔ تم نے میری برسوں کی بنی ساکھ اور محنت برباد کر دی۔ آج تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کون ہو۔ میں نے دکھ اور حیرت سے اس گمراہ کو دیکھا۔ شاید دلوں کو آہنی پردوں سے ڈھک دیے جانے کی ایک مثال میرے سامنے کھڑی تھی۔ گرو نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ اس مرتبہ اس کا انداز ہیجیانی تھا۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، تم کون ہو؟ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ گرو اپنی جگہ جمع رہ گیا اور ہم اسے چھوڑ کر ہال سے باہر نکل آئے۔ باہر گرتی برف تیز ہو چکی تھی۔ لندن کی سڑکیں پھر سے دوبارہ برف سے ڈھک چکی تھیں۔ چوراہوں پر میں نے بہت سے لوگوں کو اونچی عمارتوں پر لگی برقی اسکرینوں کے نیچے کھڑے حال میں ہوتی کارروائی پر بحث کرتے دیکھا۔ اسپتال میں پہنچنے سے پہلے شاید ہماری خبر پہنچ چکی تھی، اسی لیے ڈاکٹر ایلبرٹ سمیت بہت سا عملہ استقبالیہ پر ہماری راہ تک رہا تھا۔ پاپا نے میری بے ساکھیاں جانے کہاں پھینک دی تھیں اور میرا سارا بوجھ اپنے جسم پر سنبھالے ہوئے تھے۔ ایمی کو جیسے پر سے لگے ہوئے تھے اور وہ بھاگ بھاگ کر سب کو ہدایت دے رہی تھی۔ ہمارے اپنے کمرے میں پہنچنے سے قبل ہی عملے کی ایک نرس تیزی سے چلتی ہوئی میری جانب بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ آپ کے ملک سے آپ کے لیے ضروری فیکس آیا ہے، اس پر ارجنٹ کی مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ پاپا نے جلدی سے کاغذ لے کر اس پر نظر دوڑائی۔ جس اسپتال میں سلطان بابا داخل ہیں، وہاں سے خبر آ گئی ہے کہ ان کی حالت ابتر ہے۔ تمہیں جلد از جلد ملک واپس پہنچنے کی تائید کی گئی ہے۔ میرا جسم بے جان سا ہونے لگا۔ میں نے پاپا سے التجا کی، کل صبح کی فلائٹ سے میں واپس جانا چاہتا ہوں، اس بار میری التجا رد نہ کیجیے گا۔ پاپا نے گہری سی سانس لی، اور اگلے روز ہم ڈاکٹر ایلبرٹ کے ہزار منع کرنے کے باوجود ہیتھرو ایئرپورٹ کے ٹرمینل پر موجود تھے۔ گاڑی سے اترتے ہی میری پہلی نظر جس شخص پر پڑی وہ گرو تھا۔